کی محبت. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے علماء میں سے تھے اور تحریک آزادی کے روح رواں تھے ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کے لیے جو ہے وہ گئے ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں موجود تھے. تو فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ان کی نظر پڑی ایک بچے پر، چھوٹا سا بچہ ہے، کم سن ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ جو لوگ کھانا کھاتے ہیں دسترخوان پر اس سے جو چند ٹکڑے بچ جاتے ہیں تو وہ بچے ہوئے ٹکڑے اٹھاتا ہے، کھا لیتا ہے. وہ بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا لیتا ہے، وہی کھا لیتا ہے، اسی میں گزارا کرتا ہے. مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے کہ جو لوگوں کے بچے ہوئے ٹکڑے اٹھا رہا ہے، جو لوگ ٹکڑے زائد سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، یہ ان ٹکڑوں پہ گزارا کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس بچے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بیٹا کون ہو اور تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے بچہ کہنے لگا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یتیم ہوں، ماں ہے وہ گھر کے اندر ہے، یہاں سے جو کھانا لوگوں کا بچ جاتا ہے وہ کچھ کھا لیتا ہوں، کچھ اٹھا کے ماں کے لیے لے جاتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو مولانا ظفر احمد عثمانی فرمانے لگے کہ اس بچے کی یہ کہانی سن کر، اس کی یہ داستان سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس بچے پر شفقت فرمائی، کیونکہ یتیم تھا، شفقت فرمائی اور فرماتے ہیں کہ اس بچے سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ ہندوستان جاؤ گے؟ میرے ساتھ ہندوستان جاؤ گے؟ تو کہا کیا کرنے کے لیے؟ کہا وہاں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنا، ہم تمہیں قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا. تو کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں. ماں کے پاس گیا، ماں کو ساتھ لے آیا اور کہا کہ مولانا ظفر احمد عثمانی اس کی والدہ کو قائل کیا اس کی پڑھائی کے لیے کہ ہم اس کی کفالت کریں گے، اس کا خراجات سارے خود اٹھائیں گے، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ یہ وہاں پر تعلیم حاصل کرے. تو مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ اس کی ماں بھی تیار ہو گئی، اس کی ماں بھی تیار ہو گئی کہ آپ ہمارے بچے کو لے جائیے، پڑھائیے لکھائیے، پڑھ لکھ جائے گا تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے. ماں بھی تیار ہو گئی بھیجنے کے لیے. فرمایا جب سب کچھ ہو گیا، اس کے جو ٹکٹ ویزے کے اخراجات تھے، کہنے لگے کہ جب وہ ان کے باری آئی تو کہتے ان کا انتظام بھی سارا اللہ نے کر دیا. فرمایا آخری بار جب ہم روضہ رسول پر سلام پڑھنے کے لیے گئے تو مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ بھی میرے ساتھ ہے، وہ بچہ بھی میرے ساتھ ہے. کہتے میں نے بھی سلام پڑھا، اس بچے نے بھی روضہ رسول پر سلام پڑھا. کہتے سلام پڑھ کر ہم جیسے ہی فارغ ہوئے تو میں چلنے لگا کہ چلتے ہیں، اب سفر شروع کرتے ہیں، چلیے. تو کہتے ہیں اس بچے نے یوں پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ جس ہندوستان کی بات کرتے ہو وہاں پر آپ مجھے پڑھاؤ گے، لکھاؤ گے، میری تربیت کرو گے، میری کفالت کرو گے، سب کچھ میرے اخراجات تم اٹھاؤ گے، وہاں پر میرے لیے تم ہر طرح کا انتظام کرو گے، ہر سہولت کا انتظام کرو گے. فرماتے ہیں مولانا کہتے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگے کیا تمہارے ہندوستان کے اندر یہ سبز گنبد والا روضہ ہے؟ تمہارے ہندوستان میں تمہارے وہاں پر یہ سبز گنبد والا روضہ ہے؟ تو مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو ہمیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی. فرمایا یہ سعادت تو صرف مدینہ کو حاصل ہے کہ حضور کا روضہ مدینہ کے اندر ہے، کائنات میں اس جیسی جگہ دوسری ہے ہی کوئی نہیں. تو فرمایا بیٹا اگر یہ سعادت ہندوستان میں ہوتی تو ہم یہاں پر کیوں آتے؟ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے. تو فرمایا مولانا آپ چلے جائیے، میں یہاں پر لوگوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں پر گزارا کر لوں گا لیکن حضور کا دربار چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، حضور کا روضہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. یہ ایک بچہ ہے، کم سن بچہ ہے، اور اس بچے کی حضور کے ساتھ محبت کا اندازہ لگائیے.